السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے۔ سورہ المجادلہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے سامنے اس سورہ کی ابتدائی 13 آیتوں کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، اور ابھی آیت نمبر 14 کے فقرے کا میں نے ابھی تلاوت کی ہے، جس کی ترجمانی بھی ابھی ہم نے سماعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ سوالی انداز میں کہہ رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے۔ منافقین کے متعلق اس سے پہلے گفتگو جاری تھی اس میں۔ اب یہاں پر اس میں اشارہ ہے مدینے کے یہودیوں کی طرف، جنہیں منافقین کیا کیے تھے، یہ لوگ دوست بنا رکھے تھے، ان کی طرف جو دراصل اشارہ ہے۔ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، یعنی مخلصانہ تعلق ان کا، یعنی منافقین کا، نہ اہل ایمان سے ہے نہ یہود سے ہے۔ دونوں کے ساتھ انہوں نے محض اپنی اغراض کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اسلام دشمنی کے لیے جو ہے وہ لوگ رشتے جوڑ رکھے ہیں۔ وَلَا مِن وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹی بات پر، یعنی اس بات پر کہ وہ ایمان لائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور پیشوا مانتے ہیں اور اسلام اور اہل اسلام کے وفادار ہیں، یہ ظاہر میں شو کرتے ہیں، لیکن اندرون میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تکلیف پہنچانے، زگ دینے کی ہر ممکن کوشش جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، اور ظاہر میں تو شو کرتے ہیں کہ وہ وفادار ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ سورہ نساء میں بھی ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالیں گا کر کے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور وہ بھی سخت عذاب ان کو مہیا کر رکھا ہے۔ بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں، بڑے ہی برے، یعنی کہ جان بوجھ کر سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پوری سیرت کا مشاہدہ وہ لوگ کر رہے ہیں، اچھے اخلاق سے بھی جو ہے واقف ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، بلکہ جو ہے دشمنی اور دوسرے مختلف سازشیں وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، انہوں نے اپنی قسموں، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بات بات پر قسم کھانا، قسم کھا کر سامنے والے کا دل جیت لینا، قسم کھا کر سامنے والے کو یہ یقین دلانا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی قسموں کو کیا کیا تھا، ڈھال بنا کر رکھا، جس کی آڑ میں وہ کیا کرتے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ کام وہ کرتے ہیں۔ کتنا ڈینجرس کام، آستین کے سانپ جسے بولے جاتے ہیں نا، ایک تو
ظاہر میں مسلمان، اندرون میں مخالفت، اور ظاہر میں مسلمان ہونے کا یہ کیا کہتے ہیں، مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے اور قسمیں کھا کر ڈھال بنا کر کیا کرتے ہیں، لوگوں کو سیدھے سادہ ایمان والوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ ایک طرف اپنے ایمان اور اپنی وفاداری کے قسمیں کھا کر مسلمانوں کی گرفت سے بچے رہتے ہیں، اور دوسری طرف اسلام اور اہل اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ہر طرح کے شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھ کر اسلام قبول کرنے سے باز رہیں کہ جب گھر کے بھیدی یہ خبریں دے رہے ہیں تو ضرور اندر کچھ دال میں کالا ہوگا۔ یعنی ایسی حرکتیں کر کے یہ لوگ جو ہے لوگوں کو سیدھی راہ سے، اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ اس پر ان کے لیے کیا فرمایا گیا؟ عذاب مہین، یعنی ذلت والا، ذلت کا عذاب۔ اس سے پہلے سخت عذاب مہیا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہاں پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد۔ یعنی کہ دیکھ کتنی بڑی بات ہے یہاں پر، ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے۔ اللہ کے غضب سے، اللہ سے بچانے کے لیے ان منافقین کے نہ مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد۔ جو مال کماتے ہیں کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ نہ مال کام آئیں گا نہ اولاد کام آئیں گا، کوئی بھی وہاں پر کام آنے والی چیز کیا ہوگی؟ ایمان اور عمل صالح، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کیے ہوئے۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے لیے بھی ہے، اور ایون آج کے دور میں بھی ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے کہ نہ ہمارا مال کچھ کام آئیں گا نہ اولاد۔ تو اپنے اعمال اور ایمان ہی جو ہے وہ اہم ہے۔ ہاں، نیک اولاد ہے جو تمہارے لیے دعا کرتی رہے، جو اچھے کام کرتے رہے، تو پھر وہ نیک اولاد کیا ہوگی؟ صدقہ جاریہ ہوگی۔ اب ان منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ کے یار ہیں، دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اسی میں جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھائے گا، وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جیسے وہ قسمیں کھا کھا کر اپنی سچائی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ جھوٹی ہوگا وہ، لیکن وہاں پر بھی قیامت کے دن بھی کیا ہے، کیا کریں گے لوگ؟ قسمیں کھائیں گے۔ یعنی یہ صرف دنیا ہی میں اور صرف انسانوں ہی کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ آخرت میں خود اللہ جل شانہ کے سامنے بھی یہ جھوٹی قسمیں کھانے سے باز نہ رہیں گے۔ جھوٹ اور فریب ان کے اندر اتنا گہرا اتر چکا کہ مر کر بھی یہ ان سے نہ چھوٹے گا۔ یعنی ان کے نس نس کے اندر جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، سازشیں، قسمیں کھانا، ایسی چالیں، یہ خون کے اندر ان کا یہ پیوست ہو گیا۔ تو ظاہر ہے وہ شخصیت، وہ کیریکٹر، وہ چیز جو وہ قیامت کے دن بھی جب ان سے پوچھا گیا وہاں پر بھی کیا کریں گے؟ قسمیں کھا کھا کر ہی جھوٹ بولیں گے۔ تو اس کا نقشہ یہاں پر کھینچا گیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ جیسا قسم کھا کر جھوٹ بولنے سے ان کا کام بن جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان
الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ تو اب یہ بتایا جا رہا وہ خوب جان لو کہ وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے، شیطان ان پر حاوی ہو چکا ہے، مسلط ہو چکا ہے، اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ دیکھیں کیسے یہ ہیں، یہ اللہ شیطان اتنا حاوی ہو گیا کہ حالانکہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، منافقین جماعت سے بھی پڑھتے تھے، فجر اور عشاء جو مشکل ہوتی تھی نماز، وہ نمازیں بھی ادا، لیکن ان کا اندرونی دشمنی کی وجہ سے اور ان کی سازشوں کی وجہ سے شیطان اللہ اتنا ان کے اعمال اتنے برے ہو گئے کہ شیطان ان پر مسلط ہو چکا، اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں، شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار ہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ شیطان هم الخاسرون، جو شیطان کا ساتھ دینے والے، نافرمانی کا ساتھ دینے والے، جو سرکشی کا ساتھ دینے والے، بغاوت کا ساتھ دینے والے، ان کے شیطان کے ساتھی ہیں۔ ظاہر ہے جب انسان کے ذہن میں سیدھا راستہ اگر نہ رہے تو ذہن پھر کیا خالی رہے تو پھر کیا ہوگا، شیطان قبضہ کر لے، شیطان کے طرز پر پھر وہ چلنے لگیں، اور شیطان جو ہے حاوی ہوگا، شیطان ان کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ جو کام تم کر رہے وہ صحیح ہے، ایسا ہے، اتنا یہ ہوگا۔ خبردار، اللہ تعالیٰ فرما شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں، گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ یقیناً بے شک ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ، ذلیل ترین، کتنے بد نصیب، کتنے کیسی لعنت زدہ ہیں وہ مخلوقات میں سے ہیں جو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا یعنی جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہے غالب ہو کر رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول جو ہے غالب ہی ہو کر رہیں گے۔ ظاہر ہے پوری کائنات کا مالک، پوری جو ہے پوری چیزوں کا خالق، رازق، سب مدبر، تمام چیزیں، تو وہ جو ہے وہی جو ہے غالب ہو کر رہیں گے۔ اس کی تفسیر میں ہے، ادھر یہاں پر بھی سورہ صافات کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں پر یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے لشکر سے مدد جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اہل ایمان، اور وہ لشکر کو انسان جو ہے دیکھ نہیں سکتا، اللہ کے لشکر سے مراد وہ اہل ایمان ہے جو اللہ کے رسول کی پیروی کریں اور اس کا ساتھ دیں، نیز و غیبی طاقتیں بھی اس میں شامل ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد فرماتا ہے۔ اس امداد اور غلبے کے معنی لازماً یہی نہیں ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کے ہر نبی اور اس کے پیرووں کو سیاسی غلبہ ہی حاصل ہو، بلکہ اس غلبے کی بہت سی صورتیں ہیں جن میں سے ایک سیاسی غلبہ بھی ہے۔ جہاں اس نوعیت کا اصطلاح اللہ کے نبیوں کو حاصل نہیں ہوا، وہاں بھی ان کا اخلاقی تفوق ثابت ہو کر رہا ہے۔ جن قوموں نے ان کی بات نہیں مانی ہے اور ان کی دی ہوئی ہدایات کے خلاف راستہ اختیار کیا ہے، وہ آخرکار برباد ہو کر رہی ہیں۔ جہالت اور ضلالت کے جو فلسفے بھی لوگوں نے گھڑے اور زندگی کے جو بگڑے ہوئے اطوار بھی زبردستی رائج کیے گئے، وہ سب کچھ مدت تک زور دکھانے کے بعد
آخر کار اپنی موت آپ مر گئے۔ ظاہر ہے جھوٹ کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر اور اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہوئے جو طریقہ کار اختیار کریں گے وہ زیادہ دن ٹکے گا نہیں، کچھ مدت تک ہو سکتا ہے چل جائے، اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہونا لازمی ہے۔ مگر جن حقیقتوں کو ہزارہ سال سے اللہ کے نبی حقیقت اور صداقت کی حیثیت سے پیش کرتے رہے، وہ پہلے بھی اٹل تھی اور آج بھی اٹل ہیں، انہیں اپنی جگہ سے کوئی جو ہے ہلا نہیں سکا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول یعنی غالب ہو کر رہیں گے، یہ ہمیں یقین اس کا جو ہے ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ، اور اس ضمن میں اقامت دین کے لیے جو کوشش، غلبے کے لیے جو کوشش کرتے رہنا، irrespective آف رزلٹ، کوشش ہماری جاری رہنا چاہیے۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اسے صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔